کہ بقرعید کے دنوں میں نہ جانور کو تکلیف دیں اور نہ جانوروں کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف دیں. لوگ اتنا اسپیڈ سے لے کے بھگا رہے ہوتے ہیں, وہ گٹر میں گرتے ہیں. گٹر کے ڈھکن آپ کو پتا ہے کراچی میں نہیں ہے آج کل, مہنگے ہوئے میں, اور وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, جا کے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, دکانوں میں گھس رہے ہیں. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ. تو ایک مذہبی رسم ہے, اس کا مذاق نہ اڑوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں قرار دیا. تو جو تکلیف کا ذریعہ بنے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو آپ نے بقرعید میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ اور جانور کے شر سے پڑوسی محفوظ رہیں, آپ کے گلی محلے والے محفوظ رہیں. جس طرح سے بھگا رہے ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ بے قابو ہو جاتا ہے جانور. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ٹہلائیں نہیں, ٹہلانے کے لیے نکلیں, لیکن ایک لمٹ کے اندر ہونے چاہیے یہ سارے کام. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو غلاظت پھیلائی جاتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں, اف, آپ نے اتنا پیسہ جانور پہ خرچ کر دیا, تھوڑا سا صفائی پہ خرچ کیوں نہیں کر دیتے بھائی؟ ایسا صاف ستھرا کر دیں کہ لگے ہی نہیں کہ یہاں کوئی قربانی ہوئی ہے. خون پڑا ہوا ہوتا ہے کئی کئی دنوں تک, اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے. تو بھائی تکلیف سے بچانا ہے. اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ فرض نماز تو فرض ہے نا, قربانی واجب ہے, فرض کا درجہ واجب سے زیادہ ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. قربانی چھوڑنا بھی گناہ ہے, لیکن فجر کی نماز چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بات بھی درست ہے کہ قربانی بھی کریں, لیکن فرائض واجبات تو بھائی فرائض تو پہلے ہے نا. فرض نماز کی اہمیت قربانی سے زیادہ ہے. بعض لوگ قربانی والے دن ظہر کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں, مصروف اتنے تھے. بھائی وہ نماز جماعت سے ہی پڑھنی پڑے گی جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو, اس کا خیال کریں. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں یہاں سے؟ اسی قربانی کے متعلق ایسا کہ جو جیسے کسائیوں کے متعلق آپ نے بات کری کہ وہ واقعی وہاں چھری مار کے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے, تو اسی طرح قربانی کا گوشت بھی جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں اور بیوقوف لوگ ان کو دے دیتے ہیں. ان کا کائے کا حق ہے؟ انہوں نے تو قربانی کا جانور کرنے کے جو ہے نا معاوضہ لے لیا. اب اگر ان کو گوشت دینا ہے یا ان کو گوشت چاہیے تو ان کو بولو ابھی چلے جاؤ یہ معاوضہ لے کے, بعد میں جب میں بانٹنا شروع کروں تو جب آ جانا. تو بوٹیوں کی شکل میں گوشت دیں. یہ اکثر قربانی کا گوشت جو ہے نا یہ بکرا ہوتا ہے اور وہ ہوٹلوں میں جاتا ہے. یہ کام بھی کسائی لوگ کرتے ہیں. شرعی طور پر یہ اجارہ جائز ہی نہیں ہے کہ اجرت الگ سے طے کرنی پڑے گی. قربانی کے گوشت سے اجرت نہیں ہوتی کہ آپ یہ جانور ہے اسی میں سے اتنا گوشت لے جاؤ. تو قصائی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا گوشت سائڈ پہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. ان کو منع کریں اس کام سے, بھائی آپ کو پیسے مل رہے ہیں. باقی بقرعید کا دن ہے, اسی دن پکا کے جو کھلانا وہ سب کو کھلاتے ہیں, ان کو بھی کھلا دیں. تو ان کو الگ سے پیسے دے دیا کریں اور الگ سے جو ہے نا یہ گوشت ووش میں ڈنڈی نہ مارنے دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی کسی نے پوچھا ہے عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور کتنے دن رکھنے ہوتے ہیں؟ دیکھو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے نا یہ سارے ہی مبارک دن ہیں. اس میں کوئی بھی عبادت کریں گے عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے لوگ پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی 9 دن کے روزے رکھے, 9 دن تہجد پڑھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن خاص فضیلت جو وارد ہوئی ہے وہ عرفہ کے روزے کی ہوئی ہے, 9 ذی الحجہ کی. وہ بہت زیادہ فضیلت ہے, 1 سال کے روزوں کے برابر ہے, یا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ کہ 9 کے 9 دن روزہ رکھ لیں. نہیں رکھا جاتا تو عرفہ کا روزہ کوشش کریں, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے. اچھا اہم اعلان, الفلاحیہ مسجد کی تعمیر کا کام بالکل شروع ہونے والا ہے. مسجد کا اگلا حصہ پہلے مرحلے میں تعمیر ہوگا. اس کے لیے موجودہ حصہ منہدم کیا جائے گا, یہ والا حصہ گرایا جائے گا. اگلا بیان ہمارا اس والے پورشن میں ہوگا, صحیح ہے. پہلے فرنٹ کا حصہ بنے گا, ٹھیک ہے, گرایا جائے گا. مسجد کے ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیوار تعمیر کی جائے گی, جس کا کام کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, اور عید کے بعد یہ پورا حصہ گرا دیا جائے گا. یہاں دیوار ہوگی, یہ حصہ بنتا رہے گا, ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے. کل سے ہماری نمازیں اور جمعے اب پچھلے حصے میں ادا کیے جائیں گے. تکلیف کے لیے معذرت. دوسرا اعلان, مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کی جانب سے غریب اور مساکین کے لیے وقف قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. فی حصہ 25,000 روپے کا دیا جا رہا ہے. اس کی تفصیل MTM فاؤنڈیشن کے آفیشیل پیج پر آپ حضرات کو مل جائے گی, اور اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دی جائے گی. سب حضرات اس میں بھرپور حصہ ڈالیں. وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا گوشت غریبوں میں بانٹا جائے گا, جو کوئی حصہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اچھا میرے بھائی, یہ عرفہ کا روزے کا مسئلہ بتا دیا. مفتی صاحب, بیمار جانور کی قربانی جائز ہے؟
اگر اتنا بیمار ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا ہے, یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. نزلہ زکام کھانسی اگر اس حد تک ہے تو اس میں قربانی جائز ہے. لنگڑا بھی اگر اتنا ہے کہ چل سکتا ہے, یہاں سے وہاں جا سکتا ہے, تو اس کی بھی جائز ہے قربانی. کان کٹا ہوا ہو آدھے سے زیادہ تو جائز نہیں ہے, دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے, سینگ پورے بھی کٹے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے, اتنا نابینا کہ اس کو بالکل نظر ہی نہ آ رہا ہو. اگر گھاس پھوس نظر آ جاتی ہے, وہاں گھاس ہے وہاں چلا جاتا ہے, اپنے مطلب کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے. چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا, اتنا بوڑھا لاغر جانور کہ وہ بھی بیچارہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسے جانور آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہی آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے, جانور لائے اور وہ معذور ہو گیا, تو اگر آپ جانور خرید کے لائے اور ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تو وہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے نا, اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. البتہ جانور جب قربانی والے دن ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے, لٹاتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بعض توڑے نہیں ٹانگ اس کی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ یا تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی یا آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی, تو دونوں میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اناڑی کسائی ہوتے ہیں, تو اس لیے ایسے میں پھر اگر وہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے نا, اس میں یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جانور اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے کہ وہ کسائی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. بھینسیں عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. دیکھو, بھینس کی قربانی بھی بالاجماع جائز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے ایک اب اس زمانے میں ایک نیا شوچا چھوڑ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ ان کی رائے ہے ذاتی, میں کسی کی رائے کا وہ نہیں کرتا, لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے. بھینس گائے ہی کے حکم میں, میڈیکلی نہیں, شرعی طور پر, کیونکہ فقہا نے بھینس کا حکم صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے, ائمہ کرام نے بیان کر دیا ہے, اور بھینس کو گائے کی شرعی طور پر گائے کے ساتھ لاحق کیا گیا, کیونکہ اس کے بنیادی فائدے وہی ہوتے ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں. شریعت جو ہے نا, ایک ایک چیز کو کان پکڑ کے نہیں بتاتی ہے, انگلی پکڑ کے نہیں. العبرۃ بالامثال من اعتبار الرجال, الاعتبار بالامثال من صنعۃ الرجال. ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے. بچوں کو ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے, یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو حضرات فقہا نے دیکھا کہ گائے جو ہے, اس کے جو 4 جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا, ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جگالی کرتے ہیں, گھریلو ہیں, پالتو ہیں, ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ 4 جانوروں میں کامن یہ ہے. تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے, دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے. اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں, تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے, تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو. یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے, ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے, تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں, لیکن یہ ان جیسے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے. اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے, جوتوں کا متبادل تھے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, وہ ہوں یا ان جیسے ہوں, تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے. تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے, جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں. اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے, بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں, بس موزہ ہونا کافی ہے. اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں, اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکوٰۃ کا ہمیں ملتا ہے, بھینس کی زکوٰۃ کا تو ہمیں حکم, بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکوٰۃ کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے, لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں, قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھیں, جو فقہا کو محدثین کو صلاحیتیں دی تھیں.
اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے. بھینس کے بارے میں جو, اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے, تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو. ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے, تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا, انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے, آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں, اہل علم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ تفقہ, وہ بصیرت, جو میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا, نہ. جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو, اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے الگ چیز ہے, بھینس الگ چیز ہے. گائے کے ساتھ لاحق کیا, لاحق, یہ قیاس بھی نہیں ہے, الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے, قیاس الگ چیز ہوتی ہے. الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو جیسے ہم جو موزوں پہ مسا جائز قرار دیتے ہیں, وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو, جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو, ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے, بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں, لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے, ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ, اس پہ بھی مسا جائز ہے. وجہ کیا ہے, یہ اسی میں داخل ہیں, کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے, اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی, ہاں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو, تو بھینس بھی کیا ہے, پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہا نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں, حالانکہ وہ گائے ہے, اس کو کہتے بھی کیا ہے, گائے, مگر وہ گائے وحشی گائے ہے, لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے, حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے, لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے, ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن, گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا, اصل تو یہ وحشی جانور ہے. تو اسی طرح یہ جو چترال میں آج کل ایک مارخور نہیں, ایک الگ ٹائپ کا بھینسا آیا, یاک, تو وہاں بھی مسئلہ یہ بیان کیا, جو پالتو یاک ہوگا نا اس کی قربانی جائز ہوگی, وہ بکرے کے حکم میں ہی ہوگا, یا بھینس کے, پتہ نہیں بکرے جیسا ہوتا ہے, بیل جیسا ہوتا ہے, تو یاک کی جو پالتو ہے یاک ہے اس کی قربانی جائز ہے, جو پالتو یاک نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی گھریلو پالتو جانوروں کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھینس کی قربانی, اس پہ اور ریفرنس بھی ہیں حضرات فقہا کے. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا اس بارے میں, امام بخاری کے استاذ تھے وہ. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع رہا ہے, اب اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف ڈال دیا ہے. تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بھینسے کی قربانی بعض دفعہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی گردن اتنی موٹی, گردن ہوتی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ گردن اس کی ہے ہی, اتنا موٹا ہوتا ہے وہ. تو پھر ایسے موقع پہ لوگ اس کو گرانے کے چکر میں 15-20 لوگ خود گر جاتے ہیں. تو اتنا خطرناک جانور ہو تو اس کو باندھ کے اس کے کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے باندھ دیں کہ 2 دھاری چاقو اس کے یہاں مار دیں. اور دوسرا طریقہ پھر فائر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کو شوٹ کریں پھر ذبح کر دیں مجبوری میں, بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے. اور ایک ٹیکنالوجی یہ بھی آئی ہوئی ہے آج کل, کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اس سے وہ ڈھیلا سن ہو جاتا ہے, پھر ذبح کر دیں. تو مجبوری میں یہ تمام طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں. رسک لینے سے بہتر ہے یہ طریقہ استعمال کر لیں. رسک کا مطلب اگر بہت تگڑا جانور ہے اور وہ قلعہ توڑ کے بھاگ جائے گا, پڑوسیوں کو کچل دے گا, جان سے مارے قربانی کے جانوروں نے بندے, ہڈیاں توڑ دی ہیں کمر کی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا چند سال پہلے کا, اتنا تگڑا بیل آیا تھا, قابو میں ہی نہیں تھا. ہمارے دوست نے مجھے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے آگے کھڑا ہے تو بس وہ کسی کو تمیز سے دیکھ ہی نہیں رہا, بس میں تجھے ماروں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کسائی لے کر آیا, میں کسائی کو میں نے سمجھایا, بہت تگڑا ہے. اس نے کہا ابے چل ایسی کوئی, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں میں نے کہا کسائی ہے ہی نہیں, کسائی پتہ نہیں کہاں تھا, پتہ چلا ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بیل نے بغیر کسی پیشگی دھمکی یا پیشگی تمہید کے کک ماری ہے اچھل کے, وہ کسائی غائب. تو مار دیتے ہیں جان سے بعض دفعہ. تو ایسا خطرناک جانور اگر ہو تو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ استعمال کر لو. اپنی زندگی کو بھی خطرے میں نہ ڈالو, دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطروں میں نہ ڈالو, اس سے قربانی کا مذاق بھی بنتا ہے. اور چند مسائل اور سن لیں, میں نے ایک مسئلہ بھی بیان میں بھی بتایا, دوبارہ ریپیٹ کر دوں.
قصائی جب جانور کو ذبح کرے گا تو اس کو حرام مغز میں چاقو نہیں مارنے دینا. خوب سمجھ لو, 4 رگیں کٹیں, بس اس قصائی کو پکڑ لیں. 10 بندے گائے پر تھے تو 20 بندے قصائی پہ آ جائیں, اس کو روک کے رکھیں, اس کو خون نکلنے دیں آرام سے. ٹھیک ہے, ایک کام یہ. دوسری بات یہ دیکھو, جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے. توحید پرست شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام, قربانی بھی گئی آپ کی, گوشت بھی حرام. بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا, بس وہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے, وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں, مزار پرست ہوتے ہیں, وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, یا غوث آدم مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. تو غلط عقیدے والا آدمی, میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ شک وہم کریں, لیکن پہلے سے کسی کے بارے میں پتا ہو تو ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں. بہتر یہ کہ خود ذبح کریں. عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے, یعنی گلے پہ چھری چلا سکتی ہے, احتیاط کریں تو بہتر ہے. کتنا غصہ آیا تو ایک پریکٹس تو ہو چکی ہوگی اس کو. خیر, تو صحیح عقیدے کا ہونا ضروری ہے اس میں, اس لیے کوشش کریں اپنا جانور خود ذبح کریں, پھر قصائی کے حوالے کر دیں. چھری خود چلا دیں, ایک دفعہ چلا دیں چھری, پھر قصائی کے حوالے کر دیں, وہ گوشت تیار کرتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام, جس جانور میں 7 لوگ شریک ہیں یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہیں, جیسے گائے یا اونٹ میں, تو بار بار یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس جانور کے گوشت کو تول کے برابر تقسیم کیا جائے گا. اندازے سے ڈھیریاں بنانا جائز نہیں ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں جب سب راضی ہیں تو کیا ہوا, گوشت سودی اموال میں سے ہے, سودی اموال میں سے. جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ تقسیم حقیقت میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اپنے حصے کا گوشت بیچ کے اس کو دے رہے ہو اور اس کے حصے کا گوشت آپ خرید رہے ہو. مشاع طور پر ہر شخص گوشت میں برابر کا شریک ہے نا, تو یہ ڈسٹریبیوشن حقیقت میں خرید و فروخت ہے. میں آسان مثال سمجھاتا ہوں. ایک پلاٹ میں 2 آدمی برابر کے شریک ہیں. آپ نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا, زید اور بکر نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا. اب پلاٹ کے ہر حصے کے دونوں مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہر ذرے میں دونوں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشاع طور پہ شرکت ہے. اب دونوں نے ارادہ کیا پلاٹ کو ہم آدھا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, آدھا کا ادھر تم لے لو, آدھا کا یہ والا حصہ میں لے لوں. تو اصل میں شریعت کہتی ہے حقیقت کو, الفاظ کو نہیں دیکھتی. الفاظ تو ہم تقسیم کے یوز کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پلاٹ میں جس جز میں آپ شریک تھے وہ والا حصہ اس کو بیچ رہے ہو اور اس کا جو حصہ تھا وہ آپ خرید رہے ہو. یہ خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کبھی پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی اسی جنس کو اسی جنس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہوتا ہے. تو قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی شریک ہوتے ہیں تو ہر جز میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. جب اس کی 60 ڈھیریاں بنتی ہیں تو جمشید کی ڈھیری یہ والی, ستار کی ڈھیری یہ والی, تو اس گوشت میں جمشید کی جو شرکت تھی وہ ختم ہو رہی ہے, اس شرکت کے بدلے میں جو وسیم کی اس گوشت میں شرکت تھی, تو گوشت کے بدلے میں بک رہا ہوتا ہے, فروخت ہو رہا ہوتا ہے. اور شریعت میں حکم ہے کہ گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے تو برابر سرابر تول کے بیچا جائے. ذرا سا بھی ایک طرف زائد ہو گیا تو وہ سود میں ہوگا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے برابر تول کے تقسیم کریں. تولنے کی ٹینشن سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے, آپ نے گوشت کی جنس کے علاوہ کوئی جنس شامل کر دیں, یعنی 7 ڈھیریوں میں تھوڑی سی کلیجی شامل کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اگر زائد بھی ہو گیا تو جو اضافی گوشت ہوگا وہ کلیجی کے مقابلے میں آ جائے, کیونکہ کلیجی جب گوشت کے بدلے میں بکتی ہے تو برابری ضروری نہیں ہے. اب یہ مسائل حدیث میں ہے, حدیث میں 6 چیزوں میں ربا ہے نا, تو جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو یہ مصیبت لگے گی, کیا مولویوں نے لوگوں کو ٹینشنوں میں ڈال دیا ہے. کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ نے سود سے منع کر دیا تو ہم منع ہو جائیں گے, چاہے اس کی لاجک ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو جو بے دین لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے دیں, آپ شریعت کو فالو کریں. اور شریعت نے آلٹرنیٹ بھی رکھا ہے کہ بھائی مخالف جنس کی چیز ڈال دو تو کیا ہو جائے گا, برابر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 10 روپے کو 11 روپے کے بدلے میں بیچنا جائز ہے یا حرام ہے؟ بولو نا. ابے حرام ہے نا, لیکن ایک طرف 10 روپے کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز شامل کر دو, ایک ماچس کی ڈبیا لگا دو, ادھر 11 روپے ہوں, اب یہ کیا ہو گیا, جائز. کیونکہ 10 کے بدلے میں ہو جائیں گے, جو 1 روپے اضافی ہے وہ ماچس کے بدلے میں یا ٹافی کے بدلے میں, یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی کچھ ویلیو ہو. اب کلیجی کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کیا, 7 حصے بنائے, تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں شامل کر دی. اب اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں, مشترک گائے میں
7 حصے تول کے بھی کرتا ہوں اور احتیاطاً کلیجی بھی ملا دیتا ہوں, کیونکہ اتنا ایکوریٹ تولنا بھی بہت ٹینشن کا کام ہے, اتنا بالکل ایکوریٹ تولنا, کیونکہ ذرا بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے, کون اتنا بیٹھ کے تولتا رہے. تو میں جب 7 حصے کرتا ہوں تو 7 حصوں میں کیا ملا دیتا ہوں, کلیجی. اچھا, شروع میں کلیجی کے جب 7 حصے کریں تو کلیجی کو بھی تول کے 7 حصے کریں اور تھوڑی تھوڑی اس میں گوشت بھی ملا دیں, ایک بوٹی بھی ملا دیں, وہ بھی کافی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوبارہ سے, جانور ذبح ہو گیا, کھال اتر گئی, کلیجی نکل گئی, گھر والے کہتے ہیں فوراً کلیجی پکاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی کلیجی چاہیے فوراً, کسائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو لے کر آؤ, آپ نے فوراً تھوڑی سی کلیجی سائڈ پہ کر دی آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے, اور جو بچی ہے کلیجی اور اس میں تلی ولی بھی ہوتی ہے, ان کے 7 حصے کیے اور 7 بوٹیاں 7 حصوں میں ایڈ کر دی. اب کلیجی میں کوئی اوپر نیچے ہوا ہوگا تو وہ اس کے مقابلے میں آ گیا, گوشت کے مقابلے میں, یعنی کلیجی کے 7 حصوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملانا ہے اور گوشت کے 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملانی. کلیجی سے بچنا چاہتے ہیں پائے بھی ملا سکتے ہیں, 4 پائے 4 حصوں میں ملا دیے اور باقی 3 حصوں میں کلیجی ملا دی, کیونکہ پایا بھی وہ گوشت کی جنس میں سے نہیں ہے. سیری بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ سیری کو بھی گوشت کی جنس نہیں سمجھا جاتا عرف میں, لیکن سیری تو کٹتی ہے, وہ تو اکثر لوگ پھینک ہی دیتے ہیں, اس میں ٹینشن زیادہ ہے. کلیجی کا ملانا آسان ہے. تلی بھی کلیجی ہی میں داخل سمجھی جائے گی, تلی ہے, کلیجی ہے, یہ سب چیزیں, پوٹے, دل وغیرہ یہ بھی ملا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو 7 حصے جب کرنے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرنے پڑیں گے, ورنہ گوشت ہی حرام ہو جائے گا سودی اموال کی وجہ سے. بعض لوگ گوشت کو تقسیم ہی نہیں کرتے, جیسے 7 بھائی ایک پورشن میں رہتے ہیں, ایک بڑے ڈی فریزر میں سارا گوشت رکھنا ہے, تو اگر تقسیم ہی نہیں کرنا ہے تو پھر پورا گوشت ڈال دیں فریزر میں, جو نکال کے کھاتا رہے گا. لیکن جب بھی تقسیم کا عمل ہوگا اس میں یہ پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کرنا پڑے گا آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک بھائی اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, 6 بھائی نیچے رہتے ہیں, اب اس کا ایک کا حصہ نکالنا ہے نا, تو اس میں پھر یہ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا آپ کو. ایک کا بھی نکلے گا نا حصہ تو نکلے گا اسی طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بھائی کا حصہ نکالنا ہے, اس نے کہا تولنے کی ضرورت نہیں, مجھے تھوڑا سا گوشت ویسے ہی دے دو, تو تھوڑا سا گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا کے دے دیں, کیا جا رہا ہے, تھوڑے سے گوشت میں کیا کر دیں, کلیجی ملا کے دیں, تو اس میں ٹینشن کون سی ہے؟ لیکن ایک شریعت کا لا ہے, ضابطہ ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ورنہ دیکھا جائے تو 10 روپے کے بدلے 11 روپے لینے میں کیا جا رہا ہے بھائی, سودی اموال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں دی تھیں, پرانی کھجوریں دے کے نئی کھجوریں لی ہیں, یا نئی کھجوریں دے کے پرانی کھجوریں زیادہ لے لی تھیں, تو کھجور کے بدلے میں برابر ضروری ہے. نبی نے فرمایا ہوا عین الربا, اے بلال یہ تو خالص سود ہے, تو خالص سود ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر بیچا جائے گا. جیدھا و ردیھا سواء, چاہے پرانی ہو یا نئی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو ربوی اموال کہلاتے ہیں, اس کو سودی اموال, کہ ان میں ضروری ہے. ہاں گوشت کو جب پیسوں کے بدلے میں خریدا جائے تو پھر تو اختیار ہے. ہاں 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 ہاں, قرض لے کے بھی قربانی ہو جاتی ہے, اور 2 بندے ایک گائے میں حصہ ڈال دیں تو بھی ہو جاتی ہے. 2 برابر حصے بھی کر سکتے ہیں. گائے میں 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 7 کا مطلب ہوتا ہے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. پورا محلہ ایک گائے میں شریک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے, دیکھو سب طرح سے جائز ہے. 2 بندے آدھی آدھی گائے کر لیں, 2 بندوں میں یوں کر لیں, ایک کا ایک حصہ باقی کے 6 حصے, یہ بھی درست ہے. 2 بندے یوں کر لیں, 1/3 گائے ایک کی, 2/3 دوسروں کی, 2 حصے ایک کے, اس طرح بھی یعنی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے, 7ویں سے اضافی جتنا مرضی ہو جائے. سب طرح سے جائز ہے. یہ بھی جائز ہے کہ کسی نے پیسے نہ ملائے ہوں لیکن فری پھوکٹ میں اس کا حصہ ڈال دیں. اب دیکھو میں گھر کے لیے بچڑا لے کر آیا ہوں, میرے 4 گھروں کے 4 حصے ہیں. گھر والوں کی قربانی میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں, زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نہیں دیتا. گھر والوں کو بولتا ہوں زکوٰۃ, وجہ اس کی کہ تاکہ ان کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو نا. بھائی ہمارے ذمے جہاں سخاوت کا مظاہرہ ہے وہاں ہی گھر والوں کی تربیت بھی تو ہے نا. تو بیوی کو بولا کرو سونے کی زکوٰۃ خود نکالو, تاکہ اس کو بھی تو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑے. غصہ آ رہا ہے مجھے, سمجھا, اس کو بھی تو عادت پڑے نا بھائی, زکوٰۃ تو نکالو, صدقہ خیرات تو نکالو. لیکن قربانی میں چونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے قربانی میں گھر والوں کی خود کرتا ہوں. تو 4 حصے. میرا حصہ, ہمارے ایک دوست ہیں برما میں, بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آپ کا حصہ میں اپنی گائے میں یہاں ڈال رہا ہوں, پھر کھائیں گے بھی وہ خود ہی, وہاں سے گوشت نہیں پہنچائیں گے. تو میری قربانی وہاں ہو گئی. اب اس میں میرے پیسے خرچ نہیں, وہ فی سبیل اللہ انہوں نے میرا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا حصہ تو برما میں ہو جائے گا, میری قربانی ہو گئی. گھر والوں کے 4 حصے میں نے اپنے بچڑے میں ڈال دیے. اب میرا جو فری پھوکٹ کا ہو رہا ہے وہ میرا واجب ادا ہو گیا.
میں یہ اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ قربانی جو آپ کے ذمہ واجب ہے اس میں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں حج کے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس سے پہلے جو 2 سیشن تھے اس میں قربانی کے مسائل ڈیٹیل سے میں نے ریکارڈ کروائے تھے. مئی 2025 29 مئی 2025 اور ذی الحجہ کا پاکستان میں شروع ہو چکا ہے, اور حج کے مسائل آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم ہو جائیں. سب سے پہلا سوال ہے جی, حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ ایپلیکیشن چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو ایپلیکیشن ہوتی ہیں وہ فیس آپ پے کر سکتے ہو. جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں, آپ جس بھی کنٹری میں وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں, تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں. اس سے پہلے کیا تھے, اس کے بعد کیا تھے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ, آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے, جو بھی پیکج ہے آپ کا, سستا والا یا مہنگا والا یا مہنگے سے مہنگا والا, جو بھی پیکج ہے, جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. تو اس میں جانا اور آنا اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں. تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے, نا 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 نا. اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو, اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو, یا سونے چاندی کی شکل میں ہو, یا تجارتی مال کی شکل میں ہو, آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے, یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی. تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ ہے, یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا, تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے, تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچے. اگر درخواستیں جانے سے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے. لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا. پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی, اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا, اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا. پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر. پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے, تو اس طرح سے حج فرض ہو جائے. اچھا, حج جو ہے, یہ ایک سوال ہے جی, حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں, کتابیں ہیں, میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں. حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا آپ کے لیے, اس ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں, 2 چیزوں کا نام ہے حج, ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے. ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ, یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا, عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو, یعنی عرفات کے میدان میں. دوبارہ بتا دیتا ہوں, زوال کے بعد 9 تاریخ, اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا, 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ, اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا. سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ, سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ, زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں, اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں, تو یہ ہے. لیکن واجب جو رکن ہے, یعنی حج آپ کا ہو جائے گا, ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا. دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت. طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کے ساتھ چکر آپ لگا لیں. تو یہ 2 ارکان ہیں, یہ 2 کسی نے پورے کر لیے, بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو. شرط یہ کہ احرام میں, یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ, باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے. شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ سب نماز کے ارکان ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا. اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے. تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے. احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ, اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے, یعنی میدان عرفات میں
کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا منا میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی. اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منا میں قیام کرنا. اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں. وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ 2 کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے. مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ. احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان 2 چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں. اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے، اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں. یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے.
تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگ سمجھتے یہ 2 چادریں احرام میں، نا یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں، خوشبو نہیں لگانی، اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے، لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو، حج کرنے گئی ہو، یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں، تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا. اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے، ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی، اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے، جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے. کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے، یا چہرہ آپ نے مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا، چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہوں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا، طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے. بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتی ہے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا، لازم تھا، اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا. 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں ہو. اچھا، جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے، نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. اچھا، حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی. اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، قبول کر لے اور آسان کر دے. لبیک کہنے کے بعد نا یہ اس نیت سے. اچھا، احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے. دیکھیں، جب ہم یہاں سے کراچی سے، پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، پاکستان والوں کی، انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے. تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا. تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی،
تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے. آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں, پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں. تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات کے سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی, یعنی احرام میں آنا پڑے گا. البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. ثواب پورا جبھی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے جائیں اور یہیں سے نیت کر لیں. حج کے کتنے طریقے ہیں؟ جی حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. ایک تو نارملی حج ہے, آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے آپ نے حج کا احرام باندھا, لبیک کہتے ہوئے آپ گئے, بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا, آپ نے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے. یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا, وہ تو اصل رکن ہے, یہ سنت طواف ہے. جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں. یہ سعی واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے, اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا, لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ مینا چلے گئے 8 ذی الحجہ کو, رات گزاری اور وقوف عرفہ کی, اور جو حاجی جو جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے. یہ سمپل حج ہے, حج افراد. اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع, یعنی فائدہ اٹھانے والا حج, کہ آپ ایک سفر میں گویا ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. آپ کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا حج بھی کر لوں گا. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں, خالی عمرے کی, حج کی نیت نہیں کرتے, اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں. یعنی طواف کیا, سعی کی اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا. پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں, آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں, دعائیں مانگیں. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں, اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا, یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں. یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا. جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے, لازم نہیں ہے. تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے. تیسرا ہے حج قران. قران کہتے ہیں ملانے کو, قرن ملانے سے. تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے گئے, آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی. آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں. تو آپ نے پہلے عمرہ کیا, اب احرام سے نکلے نہیں آپ, پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا. یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے. اس کی وجہ اس کی یہ کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے حج عمرہ کیا, اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے, تو اب ایزی ہو گئے, آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ. تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے. اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے. تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا, تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے. تو پھر کیا ہوا, آپ نے گئے, آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں, سر بھی نہیں منڈایا, قصر بھی نہیں کیا آپ نے, اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا. اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے. تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل آئے. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام سے باہر آتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو حج افراد میں صرف حج ہوگا, اس میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے, یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ پر قربانی واجب ہے. یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, جی حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے, خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو خوب سمجھ لیں حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے طواف, باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے, مینا میں قیام بھی جائز ہے, وقوف عرفہ بھی جائز ہے, وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے. یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی, ناپاکی کی حالت میں بھی. صرف طواف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی. اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا. وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اب حج شروع ہونے والا ہے, عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم, یا
ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی, پورا قافلہ واپس چلے جائے گا, تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ؟ تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے. نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی, طواف کو ڈیلے کریں گی, پاک ہونے کا انتظام کریں گی, یعنی انتظار کریں گی. تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا, یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا, اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے. کسی کے ذمہ لگا دیں, وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی ہے, یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے, ڈیلے کر دیں, پاک ہونے کا انتظار کریں, جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں, کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا انہوں نے. لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے, تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں, لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا, کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا, اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں, یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی پھر, کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے. وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا, اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی, اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا. کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے. جوان عورت کے لیے جائز نہیں, بوڑھی عورت کسی بھی گروپ میں جا سکتی ہے, وہ اس کی گنجائش ہے. کیا مقروض شخص حج کر سکتا ہے؟ مقروض آدمی کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس اتنی آمدن ہے کہ میں قرضہ آسانی سے لوٹا سکتا ہوں, اس کو یقین ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کل آ جائیں گے, تو آپ حج کر کے آ جائیں, کل پیسے دے دیے گا, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جس کو غالب گمان ہو, یقین ہو کہ میں پیسے لوٹا دوں گا اور ٹائم پہ لوٹانے کی نیت بھی ہو, تو وہ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ حج بدل ہوتا ہے جو شخص معذور ہو اور حج نہ کر سکتا ہو اور لیکن اس کے پاس پیسہ ہو, تو پھر اس پر لازم ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ حج بدل کروائیں. یا آپ کے پاس پیسہ تھا, آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا, لیکن آپ نے سستی کاہلی میں ٹالتے رہے, اب موت کا وقت آ گیا, اب آپ جا نہیں سکتے, یا بعد میں آپ غریب ہو گئے لیکن وراثت آپ کے پاس اتنی ہے کہ اس کی 1/3 میں حج ہو سکتا ہے, تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وصیت کریں, بھائی میرے مال کی 1/3 میں سے حج بدل کروایا جائے, کیونکہ میں نے حج کیا نہیں تھا اور مجھ پہ فرض تھا. کیونکہ ایک دفعہ یاد رکھیں, جب ایک دفعہ حج فرض ہو جاتا ہے تو ساقط نہیں ہوتا, بعد میں بے شک آپ غریب بھی ہو جائیں تو وہ فرضیت ہمیشہ رہتی ہے پھر آپ کے اوپر, تو اس کی فرضیت کا پھر یہ ہوگا کہ یا تو گناہ ہوگا یا آپ حج بدل کے ذریعے اس کی تلافی کریں گے. تو اس طور پہ کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. حج بدل کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. حج کے لیے عمر کی کیا حد ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے. لڑکی جس کو حیض آنا شروع ہو جائے, مینسز آنا شروع ہو جائیں, یا لڑکا جس کی عمر یا تو اسلامی لحاظ سے 15 سال ہو جائے یا نائٹ فال احتلام ہونا شروع ہو جائے اس کو, تو یہ بلوغت کی عمر ہے. اس سے پہلے اگر کسی نے حج کیا تو ثواب ملے گا اس کو, لیکن فرض حج ادا نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا فرض ساقط کرنے کے لیے. اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتا ہے؟ ہائے, آپ نے 65,000 حاجیوں کا رونا سامنے رکھ دیا. تو حج ایک دفعہ جب فرض ہو, میں نے بتایا وہ ساقط نہیں ہوتا, تو بے شک آپ کو ویزا نہ ملے لیکن آپ پہ حج اب فرض ہو گیا ہے, تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ پیسے جو آپ کو اللہ کرے واپس مل جائیں, یہ آپ جمع کر کے رکھیں اور اگلے سال کرنے جائیں, ورنہ پھر آپ اگر پھر بھی نہیں ہو پائے گا آپ سے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ بھئی میری طرف سے حج بدل کیا جائے. کیا معذور افراد حج کر سکتے ہیں؟ پاؤں سے چلنے سے کوئی معذور ہے یا آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں. تو لیکن اگر وہ حج کر لیں گے, کوئی ان کے ساتھ موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا, تو نور اللہ نور, ان کو ثواب پورا ملے گا, لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر. اچھا, ایسے معذور افراد کو لوگ بھیج دیتے ہیں گروپ کے تحت اور خود خدمت کرتے نہیں ہیں, تو پھر لوگ حاجی پریشان ہوتے ہیں, تو یہ بہت بری حرکت ہے. اپنی ٹینشن کبھی کسی دوسرے پہ نہیں ڈالنی چاہیے. آپ کے بوڑھے والدین ہیں, اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مت بھیجیں پھر ان کو, ورنہ پھر آپ خود جائیں ان کے ساتھ, حج کروائیں ان کو. آپ لوگ بوڑھے آدمی کو یا بوڑھی خاتون کو بھیج دیتے ہیں, حاجی لوگ پریشان ہوتے ہیں, یار ان کو ہم ایسے مرنے کیسے دیں, وہ مجبوراً پھر آپ کی خدمت میں, آپ کے والدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی پر زبردستی خدمت ڈال دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں. تو کسی بھی بوڑھے کو آپ حج کرائیں تو وہ اکیلا حج نہیں کر سکتے بوڑھے لوگ, حج بہت ٹف عبادت ہے, آسان نہیں ہے, تو اس میں آپ خود جائیں ان کے ساتھ, پھر ان کو ویل چیئر پہ لے کے آپ گھومیں, دوسروں کو آپ پریشان نہ کریں. ہاں, اجرت پہ کسی کو آپ نے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, ملازمت پہ کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ ہمارے ابا کو یہ حج کے سارے ارکان پورے کروا دیں. اگر ویزا نہ ملے تو کیا حج معاف ہو جاتے؟ بتا دیا جی
کہ معاف نہیں ہوتا. احرام کب اور کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے پہلے. جو یہاں سے جا رہے ہیں میقات کے باہر سے جا رہے ہیں, اور جو میقات کے اندر ہی ہیں یا پہلے سے وہاں رہتے ہوں یا یہاں سے کسی کام سے گئے, مکہ جانے کی نیت نہیں تھی ان کی, جدہ یا ریاض جانے کی نیت تھی, کوئی کام تھا ان کو وہاں پہ, انہوں نے نیت کر لی, تو نیت حج کی نہیں کی انہوں نے, مکہ جانے کی نیت ہی نہیں کی, تو پھر ان پر احرام پہلے سے لازم نہیں ہوگا, پھر حدود حرم سے باہر وہ احرام باندھیں گے جانے کے لیے. بھائی میقات کیا ہوتی ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے, وہ لائن ہے جسے جو بھی مکہ جائے گا, خوب سمجھ لیں, چاہے عمرہ یا حج کی نیت نہ بھی ہو, مکہ اللہ کا شہر ہے, تو اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری بنا دی ہے. مدینہ والوں کے لیے الگ ہے, عراق والوں کے لیے الگ ہے, پاکستان والوں کے لیے الگ ہے. یہ چاروں طرف جو مکہ کے ملک ہیں نا, ان کے لیے الگ الگ باؤنڈری ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی مکہ میرا شہر ہے, میرے شہر کوئی بھی آئے گا تو اس باؤنڈری کو اگر اس نے کراس کرنا ہے تو وہ احرام کے بغیر کراس نہیں کرے گا. تو احرام باندھ کے آئے گا اور پہلے میرے گھر کا طواف کرے گا, یعنی عمرہ کرے گا, اس کے بعد وہ احرام کھلے گا, پھر مکہ میں جہاں مرضی جائے وہ. تو یہ اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہیں کہ اللہ نے مکہ والوں کے لیے, یعنی مکہ کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی یہ میرا شہر ہے, تو یہاں جب آؤ گے تو پہلے میرے گھر کا طواف کرو گے اور پھر احرام سے نکلو گے, اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. تلبیہ کیا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں. یعنی لبیک کا مطلب ہے اللہ میں بار بار حاضر ہوں. تو یہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب ہم حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کا مطلب جب, جو میں نے ڈیٹیل سے بتایا, احرام کی پابندیوں میں آتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں, تو اس وقت یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے اور پھر حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. اور یہ کب تک پڑھا جائے گا؟ عمرے میں جب تک طواف شروع نہیں کر لیتے اس وقت تک مسلسل تلبیہ پڑھنا سنت ہے. اور حج میں جب آپ احرام میں آتے ہیں اس وقت سے آپ شروع کریں گے, اور 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید والے دن جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے, اس کنکری مارنے تک, یعنی جب کنکری مارنا شروع کریں تو اس سے پہلے تلبیہ آپ ختم کر دیں, اور کنکری مارنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے. اور تلبیہ پڑھنے کے جو اوقات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک, اور حج میں 10 ذی الحجہ کے جمرہ عقبہ یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, یعنی اس کو تلبیہ پڑھنے دیا جائے, اس کو مشغول نہ کیا جائے. تو اس وقت جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے. سب سے زیادہ بہتر ذکر تلبیہ پڑھنا ہی ہے. چڑھائی چڑھتے ہوئے, اترائی پہ اترتے ہوئے, اٹھتے وقت, سوتے وقت, بار بار یہ الفاظ زبان سے دہرائے جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں حج ہو یا عمرہ ہو, اس میں صفا اور مروہ کی سعی یہ واجب ہے, ارکان میں داخل نہیں ہے. واجب کا مطلب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو, لیکن عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا. یہ کیوں جاتی ہے؟ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یہاں پر اللہ کے حکم پہ ٹھہری تھیں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں, اور اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس سے. تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتیں, پھر اس خوف سے نیچے آ جاتی کہ بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے, کوئی نقصان نہ پہنچائے. پھر مروہ پہ چڑھتیں, اوپر چڑھ کے دیکھتی کہیں پانی نظر آئے, پھر واپس نیچے آ جاتی. تو یہ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ دوڑتی بھی تھیں. تو یہ اللہ کو عمل آپ کا اتنا پسند آیا, 7ویں چکر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا, انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا, جو آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے سیراب ہو چکے ہیں, مگر وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو ایک شاعر اللہ ہے, ایک یادگار ہے جس کے زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ, اور یہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں صفا اور مروہ پہ. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے نشان لگائے ہوئے ہیں تو اس ایریے پہ دوڑیں, وہ سنت ہے وہاں دوڑنا. اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جائیں, دوڑیں نہیں وہاں پہ. رمی جمرات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 3 شیطان جن کو کہا جاتا ہے, ان پہ رمی کرنا, 7 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ایسے کر کے ماری جاتی ہیں, ایسے اٹھا کے جو لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کچھ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, یہ بھی مذاق ہے. شاعر اللہ کی توہین شریعت میں حرام اور ناجائز ہے. تو کھیل تماشا نہیں سمجھنا چاہیے, ان عبادتوں کو سنجیدگی کے ساتھ جیسے شریعت نے بتایا اس طرح سے کریں.
مزدلفہ میں جب عرفہ سے آتے ہیں نا، مزدلفہ میں رات قیام کرتے ہیں تو وہاں سے 7 کنکریاں لے لی جائیں اور لے جا کے رمی میں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ماری جائیں. تو کوئی کسی نے اس طرح مار دی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یہ جو 3 شیطان ہیں یہ اصل میں شیطان نہیں ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نمودار ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے کہ کیوں اپنے بچے کو لے جا کے ذبح کر رہے ہو، معصوم بچہ ہے، پیارا سا بچہ ہے، کیوں اس بچے نے کوئی جرم تھوڑی کیا جو تم اس کو کاٹ رہے ہو، ذبح کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان بہکانے کے لیے آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے اٹھا کے اس کو 7 کنکریاں ماری تھی. تو 3 جگہ پہ وہ نمودار ہوا تھا، تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری. تو تینوں جگہ ایک نشان بنا دیا سعودی حکومت نے. تو وہ نشان شیطان نہیں ہے، وہ ایک جگہ ہے تاکہ وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو. اور اس کے گرد ایک باؤنڈری بھی بنا دی ہے تاکہ ہم جو کنکری ماریں تو وہ ادھر ہی رہے، وہ دائیں بائیں نہ جائے. تو اس طرح سے باؤنڈری بنا دی ہے اس جگہ کی لوکیشن فکس کرنے کے لیے. تو ایک ستون تھوڑا اونچا ہے تو اس کو لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک تھوڑا سا نیچے چھوٹا ستون ہے اس کو لوگ درمیانہ شیطان کہہ دیتے ہیں، ایک اور چھوٹا اس کو چھوٹا شیطان کہہ دیتے ہیں لوگ. تو شیطان وہ بڑا ہی تھا شیطان جو بہکانے کے لیے آیا تھا. یہ صرف 3 پوائنٹ ہے. ایک جیسے ستون اس لیے نہیں رکھے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، تھوڑا سا فرق رہے، لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو، بھئی یہ چھوٹا شیطان ہے، یہاں اپنے کنکری مارنی، پھر آگے بڑے شیطان، تاکہ لوگوں کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنا آسان ہو. ورنہ وہاں شیطان ہے نہیں، لیکن شیطان کو غصہ بہت آتا ہے اس عمل سے، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی شیطان کو اسی طرح سے مسترد کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. اور رمی کے موقع پر دعا بہت قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے بعد اتنی لمبی دعا مانگی کہ صحابی کہتے ہیں کہ